بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ماں تجھے سلام۔ ماں سے حسن و سلوک دین و دنیا دونوں کی کامیابی کی کنجی ہے۔ انسان کائنات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنی ماں کے قدموں کی خاک کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ ماں کیا ہے؟ ماں اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ ماں موم سے نازک دل کی مالک، ہر قسم کی آزمائش سے بہادری سے نمبرداز ہو کر اور اپنی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے نور و نہکت بنا دیتی ہے۔ ماں 3 حروف م ا ن کی مختصر جامع تشریح ہے۔ مئی کے گرم مہینے اور جسم و روح کو سرشار کرتے نرم و نازک جذبوں سے گندے یوم ماں میں کیا میل، کیا جوڑ موجود ہے۔ ماں نام ہے محبت، مسکراہٹ، معافی، درگزر، صبر، برداشت کا۔ ماں جس کا دل سمندر جتنا وسیع ہے اور اولاد کی خوشی و غمی، راحت و سکون، آرام و آسائش اسی کی زندگی کا مرکز ہے، جو اپنی اولاد کے ہر دکھ پر اس سے زیادہ تڑپتی اور سکھ پر اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ماں وہ ہنسی ہے جس کے ہنسنے سے کائنات بھی ہنس اٹھتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے احسانات کا بدلہ ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے۔ دنیا کے جتنے بھی خصائل ان کو جمع کر لیے جائیں تو ماں کے خد و خال میں نہیں ڈھل سکتے۔ ماں ایک اعلیٰ منصب پہ فائز خاتون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، جس کو پانے اور میرے قدموں تلے بھی رب نے وہ مقام رکھا جس کو پانے کی تمنا ہر عورت کے دل میں مجسم ہے۔ اپنے آنچل سے ننھے منھے گالوں پر گرنے والے آنسو پوچھنے والی، چھوٹے سے وجود کو اپنے دامن میں سمیٹنے والی، ڈگمگاتے قدموں کو چومنے والی، ہاتھ پکڑ کر انگلی میں پنسل تھما کر پہلا لفظ لکھوانے والی، امتحان کے سخت دنوں میں تسلی دلاسے دے کر اسکول بھیجنے والی، اولاد کے روشن مستقبل کے لیے طویل نمازیں پڑھنے والی اور دعاؤں کی چھتریوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ زندگی کی ابتدا ماں کے وجود سے ایک نئے وجود کی تخلیق سے ہوتی ہے۔ ماں ہی دنیا میں ایک نئی مخلوق کی آمد کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو اس کی ماں کا یہ احسان یاد دلایا ہے کہ وہ ایک عرصہ تمہیں اپنے کمزور وجود میں سمو کر وقت گزارتی ہے، طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتی ہے۔ جب ایک روتی ہوئی ننھی جان اس کے پہلو میں لٹائی جاتی ہے تو فخر سے دنیا کو دیکھتی ہے، تب ممتا کا احساس اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ اور پیشانی پہ نور بن کے چمکتا ہے۔ پھر چاہے گرمی ہو یا سردی، دکھ ہو یا بیماری، ماں کی نظر اولاد ہی پر ہوتی ہے۔ وہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کی خاطر بہت سی سختیاں اور مشکلات برداشت کر جاتی ہے، بچوں کی تکلیف کے بارے میں سوچ کر تڑپ اٹھتی ہے، اسے ہر آن بچوں کے مستقبل کی فکر ستاتی ہے، وہ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کی ضروریات اور فرمائش پوری کرنے کے لیے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتی ہے، اور باپ کی طرح وہ بچوں کی معیاری تعلیم اور اچھی خوراک کے لیے فکر مند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے قد ماؤں کے کندھوں سے اونچے ہو جائیں تو وہ انہیں دیکھ کر دل ہی دل میں فخر محسوس کرتی ہے، اور جب بچے جوان اور برسر روزگار ہو جائیں تو ان کا گھر بسانے کے خواب دیکھتی ہے اور ایک نئی کوشش میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہر وقت ان کے دماغ میں بیٹے کے لیے چاند سے دلہن لانے اور بیٹی کو باعزت انداز سے رخصت کرنے کی دھن سوار رہتی ہے۔ زندگی کی گہما گہمی اور بڑھ جاتی ہے، ماں اور باپ کے پیروں کے چکر ختم نہیں ہوتے، فکر اور پریشانیاں کم نہیں ہوتی۔ باپ کی جیب اور ماں کا سلیقہ مل کر ایک نئی زندگی کو بنا ڈالتا ہے، نئے رشتے بنتے ہیں، نئے گھرندے تعمیر ہوتے ہیں، پرندے اڑنا سیکھتے ہیں، کبھی اونچی اڑان بھر لیتے ہیں، ایسی اڑان پھر کبھی واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ تب بڑھاپے کی تھکن کی ابتدا ہوتی ہے، آنگن کا سونا پن رات کو سونے نہیں دیتا، دروازے پہ کسی کی دستک، کسی کے پلٹتے قدموں کی چاپ کا گمان ہوتا ہے، آنکھیں ہر وقت کسی نہ کسی کی منتظر رہتی ہیں۔
کبھی پلٹنے والے آ کر ماؤں کے کندھوں پر سر رکھ دیتے ہیں اور کبھی پردیس کی جادو نگری ان پتھر کا بنا دیتی ہے کہ کوئی آواز، کوئی پکار، کوئی آنسو ان کے دلوں کو نرم نہیں کرتا۔ پھر اسپتال میں آخری سانس منتظر نگاہوں کے بند ہونے کا عندیہ دیتی ہیں، لیکن سرد خانے میں رکھی میتیں دیدار کرنے والوں کو ترستی رہتی ہیں۔ آخری سفر پر جانے کے لیے کندھے تو مل ہی جاتے ہیں، اپنوں کے نہ صحیح غیروں ہی کے صحیح، لیکن کہانیاں بہت دردناک ہوتی ہیں۔ ماں ہی کے دم سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ اگر ماں نہ ہو تو پھر گھر بھی ویران لگتا ہے۔ ماں گھر میں ہو تو اولاد بے دھڑک اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جسے دیکھ کر آنکھوں کو قرار، دل کو سکون ملتا ہے۔ خالص اور سچی محبت کا اظہار کرنا مقصود ہو تو ماں کی ممتا کی مثال دی جاتی ہے، جس کے ہم سب قائل ہیں۔ ایک عورت ماں کے بعد جب نانی بنتی ہے تو اس کے جذبات و احساسات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ دادی کے منصب پہ فائز ہو تو اس کی فطرت کچھ اور ہوتی ہے۔ کوئی عورت بذات خود ممتا کے کسی بھی روپ کی بدنمان نہیں بنانا چاہتی۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں اپنا سنہری دور اور تمام تر اپنی توانائیاں اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ اے میرے دوستو، اب بڑھاپے میں اپنی ماں کا سہارا بنو، ان کے لیے ہمت اور طاقت بنو، ان کے لیے مثال بنو، ان کے لیے تحفے تحائف لاؤ جس سے وہ خوش ہوں۔